اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بحث چل رہی ہے طرح کلی اندیشہ اسلامی در قرآن کے بارے میں۔ بحث کا آغاز ہم نے اس طریقے سے کیا تھا کہ اس کتاب کی کیا خصوصیت ہے اور اس کو ہم نے کیوں محور جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ بنیادی طور پر دو اہم خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کتاب کی اہمیت باقی کتابوں کی نسبت زیادہ ہے۔ ایک خود کتاب کی خصوصیات ہیں اور ایک خود اس کتاب کے مصنف کی، اور ہم ابھی پہلے محور میں بات کر رہے ہیں کہ جو کتاب کی خصوصیت کے بارے میں۔ کتاب کی خصوصیات کے حوالے سے ایک بات یہ بیان کی گئی کہ یہ تفسیر موضوعی قرآن ہے، اور پھر دوسرا نقطہ یہ بیان ہوا کہ یہ تفسیر موضوعی اجتماعی ہے، تفسیر اجتماعی ہے۔ اور تیسرا نقطہ جس کے اوپر کل ہم نے گفتگو کی تھی وہ یہ تھا کہ اس کے اندر اعتقادات کو بیان کیا گیا ہے لیکن عمل کی طرف نگاہ کرتے ہوئے، یعنی اس طریقے سے عقائد پر گفتگو کی گئی ہے کہ اس کے اندر معاشرے کی نسبت کوئی نہ کوئی رائے حل موجود ہے کہ اگر توحید کا میں قائل ہوں تو اس توحید سے میرے معاشرے کے کون سی مشکلات برطرف ہو سکتی ہیں یا ہو چکی ہیں یا آگے اس کو ہم جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں آ کر۔ اسی طریقے سے باقی بحثیں جو ہیں اس کے اوپر تفصیلی ہماری گفتگو ہو گئی تھی۔ چند نکات اس میں اضافہ کر کے ہم اگلے بحث کی طرف جو ہے وہ ورود کرتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ عقائد جو ہیں وہ معمولاً تاریخ میں ایک انتزاعی حالت میں بیان ہوتے رہے، اور جیسا کہ آج بھی ہمارے پاس ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جو انتزاعی حالت میں لکھی جاتی ہیں۔ بہرحال چونکہ یہ مطلب ایسا مطلب ہے کہ بار بار تذکر دینے کی ضرورت ہے تاکہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، وہ یہی ہے کہ انتزاعی بحثوں کی اپنی جگہ انتہائی اہمیت ہے۔ انتزاعی بحثوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان آ کر عقائد کو اس طریقے سے بحث کرے کہ اس کی تمام جوانب جو ہیں وہ بررسی ہوں، اس کے بارے میں تحقیق ہو، اگرچہ ابھی اس پہ آثار جو مترتب ہوتے ہیں اس کی طرف نگاہ نہ ہو۔ یعنی جس طریقے سے ہم علم کلام میں دیکھتے بھی ہیں کہ توحید کے اوپر آ کر گفتگو کرتے ہیں کہ توحید کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے، توحید کی اقسام کتنی ہیں، توحید وحدت حقہ حقیقیہ کیا ہے، توحید عددی کیا ہے، مثلا اس قسم کی جو بحثیں بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو انتزاعی بحثیں جو ہیں یہ اپنے مقام پر انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن جو ہے وہ ضروری تھا کہ یعنی جہان بینی جتنی بھی ہے ہماری وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ انتزاعی ہوتی ہے۔ عقائد کے اندر ایک معارف کے اندر جو پہلی خصوصیت ہوتی ہے یا بنیادی جو خصوصیت ہوتی ہے یہ انتزاعی ہوتے ہیں۔ انتزاعی سے مراد یہی جو میں نے بیان کیا نا، انتزاعی سے مراد عرفی کہ گھڑی گئی اور مثلا اپنی طرف سے بنائے گئے نا۔ انتزاعی کا مطلب یہ کہ انسان اپنے معرفت کے اندر اس کے بارے میں تحقیق، تحلیل اور باقی ابحاث کو جو ہے وہ بیان کرے، تحلیل کرے، گفتگو جب کرے تو تحلیلی گفتگو، یعنی جتنی بھی تحلیلی گفتگویں ہوتی ہیں وہ تقریباً اس انتزاعی زمرے میں آتی ہیں آ کر۔ اور انتزاعی بھی اسی لیے کہتے ہیں چونکہ ابھی ان کا جو معاشرے کے اندر تاثیر ہے، عمل کے اندر تاثیر ہے، اس کی طرف ابھی نگاہ جو ہے وہ نہیں ہے اس مرحلے کے اندر۔ جیسا کہ فلسفے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ انتزاعی علم ہے۔ اب انتزاعی کا جملہ سن کے کوئی بندہ یہ کہے کہ پس اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ ذہنی علم ہے، اور ذہن ہم تو معاشرے میں زندگی گزار ہیں، معاشرہ عمل سے تعلق رکھتا ہے اور عمل جو ہے وہ خارج میں متحقق ہوتا ہے، پس اس علم کا جو ہے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی ہے اس کی۔ ہم نے اسی انتزاعی علم سے اپنے لیے عملی نسخے نکالنے ہیں، درست ہے؟ بس یہ تذکر جو ہے وہ بار بار دینے کی ضرورت ہے
تاکہ کسی بھی مقام پر گفتگو سے کوئی غلط فہمی جو ہے وہ ذہن میں نہ چلی جائے۔ مشکل کہاں درپیش ہوئی تھی جس کے اوپر کل ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی تھی، وہ یہ تھی بزرگان جو تھے انہوں نے جب انتزاعی گفتگو کرنا شروع کی عقائد کے بارے میں تو یہ انتزاعی گفتگو ہی پر متوقف ہو گئے۔ انہوں نے اگلا مرحلہ طے نہیں کیا کہ اب جب یہ عقائد ہم نے استدلالی طور پر بیان کر دیے، ان کے اوپر تحقیق پیش کر دی، گہرائی میں جا کر ان کے اوپر بحث ہو گئی آ کر، خوب اب اس کا جو ہے عمل کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے، کیا رابطہ بنتا ہے ان کا، ہمارے جو زندگی میں جو مشاکل اور بحران موجود ہیں ان کو ان کے ذریعے ہم کس طریقے سے برطرف کریں، اپنی زندگی کو کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہیں وہ گزاریں، ہماری زندگی ان کے اوپر کس طریقے سے ڈیپینڈ ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر دین نہ ہوا تو انسان کا عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، تو کس معنی میں ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے بیان کریں گے۔ اگر ہم کہتے ہیں دین جو ہے وہ زندگی کی کتاب ہے، یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں زندگی کی کتاب سے کیا مراد ہے، اس کو بیان ہونے کی ضرورت تھی۔ آیا یہ جو توحید ہم نے بیان کی ہے کتابوں کے اندر وہ ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے؟ نبوت کا جو کنسپٹ، امامت کا جو کنسپٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہماری زندگی میں ہمارے مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد دے رہا ہے یا نہیں، یا اس طریقے سے باقی ابحاث جو ہیں وہ آتی ہیں۔ اس کو رہبر معظم نے اپنے مقدمے میں اسی بات کی طرف جب وہ اشارہ کیا ہے، میرے پاس جو کتاب ہے طرح کلی کی وہ تیسری ورائش ہے اور صفحات فرق کرتے ہیں اس کی پہلی وراثتاری کے ساتھ، چونکہ پہلی دفعہ جب یہ چھپی تھی تو انہوں نے جان بوجھ کے ایسا وہ فونٹ یوز کیا تھا کہ جو قدیمی تھا تاکہ اس قدیمی ہونے کو جو ہے وہ مشخص کیا جائے، چونکہ پہلی دفعہ چھپ رہی تھی اور اس وجہ سے تو اس کا جو فاؤنٹ تھا وہ قدیمی تھا، اس کے صفحات بھی پھر زیادہ تھے۔ آپ پہلی جلد اگر اس کی دیکھیں جو پہلے چھپی تھی وہ تقریباً اتنی موٹی بنتی ہے وہ، لیکن بعد میں پھر انہوں نے اس کا خط جو ہے وہ اس کا فاؤنٹ جو ہے وہ چینج کر دیا، تو یہ اس حالت میں جو میرے پاس ہے موجود ہے۔ تو اس صفحے میں اس کے اوپر جو مقدمہ ہے خود رہبر معظم کا وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ نخست آن کے کہتے ہیں کہ ماہرین کو جو ہے وہ 3 کام کرنے چاہیے کہ ہمارا جو پہلا کام ہے اس سے سروکار ہے ابھی، وہ یہ کہ نخست آن کے معارف و دستگاہ فکری اسلامی از تجرد و ذہنیت محض خارج گشتے، یعنی جو تجرد کی حالت میں موجود ہے وہی انتزاعی، تجرد سے مراد وہ انتزاعی حالت ہے، اور جو کیا ہے ذہنیت محض میں ہے، یعنی فقط آپ مثلا مثال کے طور پہ بھی عقائد دیکھ لیں، ہم جتنے بھی عقائد پڑھتے ہیں علم کلام کے اندر آ کے اور جس طریقے سے بھی تبیین ہوتا ہے فقط اس حد تک کہا جاتا ہے اور ہم قائل ہوتے ہیں آ کر کہ توحید یعنی خدا کو ایک مانو، بس ایک ماننے کی حد تک ہے، مانو کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں، مانو کہ خدا کا کوئی ثانی نہیں ہے، بس یہ ماننے کی حد تک ہے، یعنی انسان کا وہ ذہنی عقیدہ جو ہے اس کے ساتھ سروکار ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے اس کو پہلے مرحلے میں کیا کرنا ہے، خارج کرنا ہے۔ وہ ہم چون ہمیں مکاتب اجتماعی، یعنی جو میں نے عرض کیا تھا کہ مغرب زمین پر جو مختلف مکاتب فکر آئے ہیں جنہوں نے اپنی جہان بینی اور فلسفے پر کام کیا ہے اور ان فلسفوں کے مطابق پھر انہوں نے اپنے نظام بنائے ہیں، درست ہے، تو کہتے ہیں ان مکاتب اجتماعی کی طرح۔ مثلا آپ کو ایک مثال یہ دیتا ہوں، مارکسزم کو آپ لے لیں، مارکسزم کا ایک فلسفہ ہے، اس فلسفے کے اوپر پورے مارکسزم کا جو ہے وہ کیا ہے، وہ نظام قائم ہے کہ جو وہ اقتصادی نظام رکھتے تھے ان کے فلسفے سے مربوط ہے۔ مثلا انہوں نے جو ہے وہ فلسفہ اپنا بنانے کے لیے انہوں نے ہیگل سے استفادہ کیا، اس کی ڈائلیکٹک جو فلسفہ تھا اس سے استفادہ کیا انہوں نے، اسی طرح سے فورباخ کے فلسفے سے انہوں نے استفادہ کیا جا کر، ٹھیک ہے، اور انہوں نے استفادہ کیا مادیت پسندی سے جا کر، ان سب کو انہوں نے اکٹھا کر کے اپنا ایک فلسفہ بنایا، اس فلسفے کی بنیاد پر پھر انہوں نے اپنا اقتصادی نظام دیا، سوشلزم جس کو
آپ جانتے ہیں کہ کیپٹلزم کے مقابلے میں کون سا چل رہا ہے؟ سوشلزم چل رہا ہے. سوشلزم کی بنیاد میں جو فلسفہ ہے کون سا ہے؟ وہ مارکسزم ہے. مارکس کا فلسفہ ہے جو اس نے بیان کیا تھا. وہ کشکول ہے فلسفہ، اس کا اپنا نہیں ہے. جیسا کہ بیان کیا کہ بہت سارے فلسفوں سے اس نے استفادہ کیا ہے، جیسے ہیگل سے استفادہ کیا، فورباخ سے اس نے استفادہ کیا، اور باقی اس طریقے سے. انہوں نے رائے حل پیش کیے ہوئے تھے. تو رہبر معظم یہاں فرماتے ہیں وَہَمْ چون ہمیں مکاتب اجتماعی، جو دوسرے اجتماعی مکاتب ہیں ان کی طرح، ناظر بے تکالیف عملی و بے وجہ زندگی اجتماعی باشد. یعنی آپ آ کر کیا کریں؟ عقائد کو پہلے ذہن سے باہر لے کر آئیں، عمل میں لے کر آئیں اس کو. جب آپ عمل میں لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا وظیفہ معین کرنا ہے کہ میں نے اس عقائد کے بدلے میں میرا کیا عمل بنتا ہے میں انجام دوں. اور عمل کے اندر پھر اگلا مرحلہ کیا آ جاتا ہے کہ اجتماعی لیول کا سوچنا ہے. آپ نے عمل میں آ کے پھر بھی فردی نہیں رہنا، فردی اپنی زندگی پر عمل کرتے ہوئے اجتماعی کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ کرنا ہے. اب اجتماعی کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اگلے نقطے میں اس کے اوپر مزید جو ہے وہ روشنی ڈالتا ہوں اس میں آ کر. خوب، یہ ایک مطلب تھا کہ جو رہبر معظم نے اپنے اس مقدمے میں بیان فرمایا ہے اسی نقطے کے ذیل میں. ایک اور خصوصیت کہ جو اسی کے ذیل میں آتی ہے، یعنی آپ چاہیں تو اس خصوصیت کو اسی کے زمرے میں شمار کرتے ہوئے تبیین کریں یا اس کو جدا ایک خصوصیت کے عنوان سے بیان کریں. وہ یہ ہے کہ یہ طرح کلی جو ہے وہ علم الکلام الاجتماعی ہے. جس طریقے سے ہمارے پاس علم الکلام موجود ہے اور وہ علم الکلام جو ہے وہ ہماری فردی معرفت کے لیے لکھا گیا ہے اور ہر انسان اپنی معرفت کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اجتماع کے لیے بھی علم الکلام کی ضرورت ہے اور اس کا نام رکھا گیا علم الکلام الاجتماعی. کہ پہلی دفعہ میں نے ایک کتاب دیکھی ہے اس عنوان سے فارسی ہی کے اندر، عربی میں ابھی تک مطالعے سے نہیں گزری کہ کوئی آ کر علم الکلام الاجتماعی لکھے. فارسی میں ایک مختصر سا زحمت کسی نے کی ہے اور وہ مطالب جو ہیں میں نے اس کی فہرست فقط مطالعہ کی جا کر. یہ علم الکلام الاجتماعی ہے. کیوں علم الکلام الاجتماعی کی ہم کہہ سکتے ہیں؟ آیا یہ جو علم الکلام ہمارے پاس موجود ہے یہی علم الکلام الاجتماعی کے اندر تبدیل نہیں ہو سکتا آ کر؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری بحثیں، چونکہ ہمارا یہ علم الکلام جو ہے اس کی زیادہ فوکس جو رہا ہے وہ فردی معرفت کے اوپر رہا ہے، اجتماعی جو مسائل تھے اس کی طرف توجہ کر کے علم کلام نہیں لکھا گیا. تو بہت سارے مطالب ابھی اضافہ ہونے کی ضرورت ہے. خوب، کیوں اجتماع کی ضرورت ہے؟ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ اجتماع معاشرہ یہ تشکیل پاتا ہے افراد سے، اور افراد سے جب تشکیل پاتا ہے علم الکلام جو ہمارے پاس موجود ہے وہ فرد کی اصلاح کر دیتا ہے معرفت میں. تو اب جب فرد ٹھیک ہو گیا تو جس اور معاشرہ جو ان کا مجموعہ ہے تو خود بخود معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا آ کر. تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، معاشرہ فرد سے ہٹ کر اپنی ایک ہویت رکھتا ہے، اپنا ایک تشخص ہے اس کا. یہ ایک بحث آپ سوشیالوجی کے اندر یا جامع شناسی کے اندر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ اصالت کس کو حاصل ہے، فرد اصیل ہے یا معاشرہ؟ مثلا آپ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھیں جا کر، فلسفہ تاریخ، اس کے اندر بحث آپ کو مل جائے گی. آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ کی اگر آپ قدس اللہ نفسہ الزکیہ کی آپ جو ہے وہ کتاب دیکھیں جامع و تاریخ، اس کے اندر آپ کو یہ بحث ملے گی. اسی طریقے سے آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب جامعہ در قرآن، اس کا مطالعہ کریں، یہ بحثیں وہاں پر تفصیل سے جو ہے وہ موجود ہے. یہ پورا معرکۃ الآراء بحث ہے. مغرب زمین کے مفکرین نے بھی جو ہے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ فرد اصیل ہے یا معاشرہ. تو یہاں پر مختلف نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ کہ جو ہمارے مفکرین قائل ہیں اس کے، میں ابھی اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ایک مستقل موضوع ہے یہ، وہ یہ کہ معاشرہ الگ اپنے آثار
رکھتا ہے، فرد سے ہٹ کر اس کے اپنے آثار ہیں اور یہ آثار اس کے واقعی ہیں، تو لہذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنی ایک الگ ہویت رکھتا ہے فرد سے ہٹ کر۔ تو جب معاشرے کی ایک اپنی ہویت ہے تو جس طریقے سے فرد کی اصلاح کے لیے علم الکلام کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی کیا ہے؟ علم الکلام کی ضرورت ہے، اور وہ علم الکلام کیا ہے؟ علم الکلام اجتماعی قرار پائے گا۔ اس بحث کو اگر آپ دیکھیں، شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے فرماتے ہیں اپنی کتاب 20 گفتار کے اندر، فرماتے ہیں کہ استقلال فرد معاشرے میں محفوظ ہے، چونکہ بعضوں کا یہ نظریہ ہے کہ فرد مستہلک ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر، اس کا وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے کے مقابلے میں، معاشرہ مقدم ہے۔ ایک نظریہ کیا ہے؟ فرد مقدم ہے۔ یہ جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، لبرل قسم کی سوچ ان کے ذہن کے اندر موجود ہے، یہ کیا ہے؟ فرد کو اصیل قرار دیتے ہیں کہ فرد مقدم ہے، اس کے حقوق کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے۔ لیکن ایک کیا اگر کہتا ہے کہ معاشرہ ہے کہ جو اصالت رکھتا ہے، فرد جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ مستہلک ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کیا اس کا اردو بیان کریں گے، فنا ہو جاتا ہے اس کے اندر، بہرحال اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کے سامنے کو مستقل وجود نہیں رکھتا فرد معاشرے کے مقابل میں۔ ٹھیک ہے، آیت اللہ شیخ مطہری جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فرد جو ہے وہ معاشرے میں اپنا استقلال محفوظ رکھتا ہے، اس کا استقلال جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی معاشرہ شخصیت، روح، عاطفہ اور احساس رکھتا ہے، یعنی یہ پورے آثار ہیں معاشرے کے اپنے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ معاشرہ ایک زندہ موجود ہے، جس طریقے سے ہم ایک فرد کو کہتے ہیں، اور یہ ایک زندہ موجود ہے، اس کے اعضاء و جوارح کون ہیں؟ یہی افراد ہیں۔ جس طرح بدن ہے ہمارے پاس اور اس بدن کے اعضاء و جوارح ہیں، اسی طریقے سے معاشرہ ایک زندہ موجود ہے اور اس کے اعضاء و جوارح جو ہیں وہ یہ افراد ہیں کہ جس افراد سے مل کر یہ معاشرہ بنتا ہے آ کر۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بدن جو ہے سالم اور مریض ہوتا ہے، اسی طریقے سے معاشرے بھی سالم اور مریض ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے بدن جو ہے وہ متولد ہوتا ہے، رشد کرتا ہے، انحطاط کا شکار ہوتا ہے، موت اس کے اوپر آ جاتی ہے، اسی طریقے سے معاشرے کی حالت بھی ہے، اس میں بھی رشد ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ تولد پایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی انحطاط اور موت پائی جاتی ہے، اور آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ علامہ طباطبائی نے المیزان کے اندر بھی اس کے اندر بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، اور جس طرح میں نے بعض حوالے دیے ہیں کتابوں کے، ان کے اندر بھی یہ بحثیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ جب اپنی الگ ہویت رکھتا ہے، معاشرہ جب آثار اپنے واقعی رکھتا ہے، اور معاشرے کا وجود حتمی ہے انسان کے کمال کے اندر، کیونکہ انسان کے بعض ایسے کمال ہیں جو فرد محور ہو کر وہ حاصل ہی نہیں کر سکتا، وہ معاشرے کے اندر آ کر انسان حاصل کر سکتا ہے آ کر۔ تو معاشرہ جب ہے تو ظاہری سی بات ہے، ایک استاد نے بڑی خوبصورت ایک تعبیر کی ہے، جس طریقے سے ایک فرد کا ذہن ہوتا ہے اور اس کے ذہن کو اصلاح کرنے کی ایک علم کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح معاشرہ جب ایک زندہ موجود ہے، اس کا بھی ایک ذہن ہے، اس ذہن کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ علم الکلام الاجتماعی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جس طریقے سے طرح کلی کے اندر مباحث کو بیان کیا گیا ہے، ہم اس کو ایک اس جہت سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس خلا کو پر کیا ہے اس نے علم الکلام الاجتماعی کا، اجتماع کی جو ہے ضروریات اس کے اوپر جو ہیں وہ اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ بہرحال اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ یہ طرح کلی جو ہے اتنی جو اس کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طرح کلی اپنے اس وظیفے میں کہ جو اس نے شروع کیا تھا اپنا ادا کرنا، یہ کامل ہے، نہ یہ پہلا قدم تھا کہ جو رہبر معظم نے اس دور میں انقلاب سے پہلے اٹھایا تھا۔ یہ نقشہ راہ معین کرتی ہے کتاب طالب علم کے لیے، محقق کے لیے، عالم کے لیے، کہ اس طریقے سے اسلام کے اوپر نگاہ کی جائے اور تحقیق کی جائے جا کر، اور مشکلات کو جو ہے وہ حل کیا جائے جا کر، یعنی ان خصوصیات
کو بیان کرنے کا جو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فقط اسی پر اکتفا کریں اور کہیں کہ یہ مسائل کا حل ہے، بس اسی پر اکتفا کر کے قانع ہو کر بیٹھ جائیں. نا، یہ ابتدائی راہ ہے، یہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد کئی قدم اٹھنے والے ہیں کہ جو ابھی تک جو ہے وہ نہیں اٹھ سکے آ کر. یہ جو طریقہ اور روش ہے کہ جو خصوصیت شمار ہو رہی ہے طرح کلی کے لیے کہ آپ عقائد کو اس طریقے سے بیان کریں، آپ اپنی جہان بینی کو، اپنے ورلڈ ویو کو اس طریقے سے بیان کریں کہ وہ عمل کی طرف ناظر ہو، یہ روش فرماتے ہیں کہ ہماری نہیں رہی اور یہ بنیادی وجہ بنی ہے الحاد کی. آج معاشرے میں آپ دیکھیں الحاد جو ہے وہ موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی الحاد موجود رہا ہے. رہبر معظم بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت بنیادی نقطہ ہے. اور یہ نقطہ یہ آج سے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 42 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے جو ہیں وہ اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر الحاد اور ملحدین جو ہے وہ وجود میں آ رہے ہیں، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنا قوی فلسفہ موجود ہے، مادی فلسفہ جو ہے بہت زیادہ قوی ہے، اس کے دلائل بہت قوی ہیں، وہ قانع کر لیتا ہے. نہ، مقابل میں جو دین نے جو ہے نظام دینا تھا، معاشروں کی ہدایت کرنی تھی، آ کر یہ کمزور ہیں. چونکہ عقائد کو اور دین کو عمل کی طرف ناظر ہو کر بیان نہیں کیا گیا، اس میں سے مکتب نہیں نکالے گئے اور نظام نکال کر بشریت کو نہیں دیے گئے تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ دین جو ہے ہماری زندگی کے لیے تو ناکافی ہے، چونکہ ہم فقط عقیدوں کی حد تک تو محدود نہیں ہے، ہمیں تو یہ مشکل بھی ہے، یہ مشکل بھی ہے، یہ مشکل بھی ہے، یہ حل کرنی ہے. کس نے حل کرنی ہے؟ تو دین نے، تو یعنی علماء، دین سے مراد یعنی علماء دین نے تو اس وقت یہ نظام دیے ہی نہیں ہوئے تھے. تو لہٰذا یہ نوجوان طبقہ کیا ہے، آہستہ آہستہ دین سے جو ہے وہ دور ہوتا چلا گیا. اور آج بھی ہمارے معاشرے کی مشکل بنیادی یہی ہے. آپ جتنے نوجوانوں سے جا کے مل کے دیکھ لیں، جب آپ جا کر گفتگو کرتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک جامع دین ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، تو مقابل میں یہی مثالیں دیں گے آ کر. خود دین کیا کرے گا؟ میں نے جو ہے وہ اقتصاد جو ہے وہ نظام چاہیے، ایک اقتصادی معاشرہ چاہیے، کہاں ہے دین نے دیا ہے؟ سیاست میں کیا نظام دیا ہے؟ مثلا اسی طریقے سے باقی ایجوکیشن میں کیا نظام دیا ہے آ کر؟ جب نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ وہ قائل ہو جائے گا دین جو ہے اس کا فقط فرد کے اندر جو ہے وہ دائرہ کار ہے، اجتماع اور معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ فرد سے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس سے بھی جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. اس بات کو رہبر معظم نے جو ہے وہ اپنے اس درس نمبر 9 میں، کتاب کے جو درس نمبر 9 میں توحید در ایڈیالوجی اسلام، اس کے بالکل ابتدا ہی میں جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو ما عقید مون این است کہ مادیون روزگار ما، یعنی ہمارے زمانے میں اس وقت کا وہ بیان کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہمارے زمانے میں اس وقت جو مادی ہیں وہ کیا ہے، معتقد ان کے مادی زمانے ما اگر می گوید خدا نیست، اگر معتقد است کہ ماوراء این عالم حقیقت دیگری وجود ندارد، اگر خدا نہیں ہے، خدا مثلا جو ہے وہ عالم غیب نہیں ہے، مادے سے ہٹ کر کوئی عالم نہیں ہے، در حقیقت چون از مکتب الہی سرخوردگی فکری ور سرخوردگی روحی دارد، چونکہ الہی مکتب جو ہے اس سے یہ جو ہے مشکل رکھتا ہے. این حرف را میزند او چون معتقد است کہ بنا امروز جہان و اداره انسان ها و استقرار عدل و برداشتن تبعیض، یعنی آپ نے اگر عدل کو مستقر کرنا ہے، اگر انسان کو مدیریت کرنا ہے، اگر آپ نے تبعیض کو، یہ جو کیا تفاوت پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کو اگر برطرف کرنا ہے، جز در سایہ یک طرز فکر مادی و میٹیریلسٹی امکان نہ دارد. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی معاشرے سے ریلیٹڈ جو مطالب ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے، کون ہمیں دے گا؟ وہ فقط یہی مکاتب فکر ہیں جو مادیت سے نکلے ہیں آ کر. وہ اس وجہ سے آ کر جو ہے اسلام اور اس کی طرف جو ہے وہ
توجہ نہیں کرتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے جو ہے وہ ضعیف رہا ہے، لہٰذا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ الحاد کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے آ کر۔ بس اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ الحاد کی طرف نہ جائے، دین سے دور نہ ہو، چونکہ ابھی آپ دیکھیں بہت ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بہت سارے آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں کہ کیوں ہمارے معاشرے کے اندر ایک خاص طبقے میں، ایک مثلا معاشرے کے نوجوان طبقے کے اندر دین سے دوری پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی، ہم اپنے اردو معاشرے میں بھی دیکھ لیں، اس فارسی معاشرے میں بھی دیکھ لیں، عرب معاشرے کے اندر جا کر دیکھ لیں، آپ جتنی بھی تحقیق کریں گے یہی بنیادی نقطہ بیچ میں نکلے گا۔ مثلا آپ اگر شاید تبلیغات کے اندر آپ کو اتفاق ہوا ہو ایسا کہ اگر کوئی نوجوان جو یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ ان کو عقائد یہی کہ جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں پڑھائیں جا کر، تو آیا وہ قانع ہو جاتے ہیں ہماری باتوں سے یا نہ؟ بلکہ ہمارے بیان کردہ عقائد سے دسیوں اور اشکال ان کے ذہن کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے عقائد جو ہیں ہم نے سیکھا نہیں ہوتا، ہم نے پڑھا نہیں ہوتا، وہ عقائد کے جو عمل کی طرف ناظر ہوں، اس روش سے آگاہ نہیں ہوتے، تو ان کو قانع نہیں کر سکتے، اور وہ افراد پھر دوسری محفلوں میں جا کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو علماء اتنے بنے پھرتے ہیں ہمارے ایک دو سوال کا بھی جواب نہیں دے پاتے آ کر۔ یہ ہوا ایسا، سننے میں آیا ہے ان چیزوں کو۔ طرح کلی کا مطالعہ کرنے کے بعد اطمینان رکھیں کہ انسان کے اندر خود ایک فخر کا احساس ہوتا ہے کہ دین کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک ایسا سسٹم اور نظام اور معاشرے کے بحران حل کر سکے آ کر۔ لیکن یہ بات پھر بار بار ذہن میں رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ طرح کلی کافی ہے، توجہ اور بیداری کے لیے کافی ہے، اور انہوں نے ایک حد تک جو ہے ان ابحاث کو یہاں پر بیان کیا ہے آ کے۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جس کی طرف اشارہ کرنا جو ہے وہ ضروری تھا۔ ایک اور نقطہ جو یہاں پر مختصر بیان کرنا ہے، اس کی توضیح نہیں دینی چونکہ بات اس کے اوپر کافی ہو چکی ہے، فقط ایک خصوصیت کے عنوان سے اس روش ہی کے زمرے میں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اجتماعی رنگ میں آ کر دین کے اوپر گفتگو کریں گے، تحقیق کریں گے، بیان کریں گے، لکھیں گے اس کے اوپر آ کر، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کی جامعیت کو اپنے عمل کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں۔ تنہا راستہ اسلام کے جامع ہونے کا، اس کو ثابت کرنے کا، وہ یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے آ کر جہان بینی کو بیان کریں کہ اس سے آئیڈیالوجی آپ استخراج کر سکتے ہوں۔ اور دوسرے اپنی کتابوں میں آپ جب عقائد بیان کریں، ٹھیک ہے انتزاعی عقائد کی ضرورت ہے، وہ الگ کتابیں لکھی جانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی کتابوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ عقائد وہاں سے مسلم طور پر لے لیے جائیں اور یہاں آ کر آپ کیا کریں؟ پھر اس سے اپنی آئیڈیالوجی جو ہے وہ استخراج کریں آ کر۔ یہی طرح کلی آپ لے لیں، یعنی اگر ہم اس کو عقائد کی کتاب کا نام دے دیں تو انسان توقع یہی کرنے لگ جائے گا کہ اس کے اندر خدا کی وحدانیت کو ثابت کیا ہوگا، خدا کے وجود کو ثابت کیا ہوگا، خدا کی صفات کے اوپر بحث کی ہوگی، لیکن آپ کو ایک جگہ پہ یہ بحث نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اگلا مرحلہ طے ہو رہا ہے اس کے اندر۔ یہاں یہ نہیں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ آپ مانو کہ خدا ہے، آپ مانو کہ خدا صفات رکھتا ہے اور عین ذات ہیں اور یہ چیزیں، نہ، اب ہم مان چکے ہیں، ماننے کے بعد اب ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے، یہ وہ اگلا مرحلہ ہے یہاں پر۔ تو لہذا جب یہ آپ اپنی گفتگوؤں کے اندر، اپنی تقاریر کے اندر، اپنی مجالس کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر اگر اس روش کے ساتھ آ کر عقائد کو بیان کریں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ دوسرے افراد کو جذب کر سکیں گے دین کی طرف، بلکہ آپ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر رہے ہوں گے کہ دین ایک جامع دین ہے، قیامت تک کے لیے بشریت کی مدیریت کرنے کے لیے، ان کی مینج کرنے کے لیے یہ کافی ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت و ظرفیت جو ہے وہ موجود ہے۔ کہ باقی مطالب انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔